نمبر 21 آیت نمبر 142 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سيقول السفهاء من الناس، وہ لوگ جو کہ بے وقوف ہیں جلد ہی کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کیوں اس قبلے کو چھوڑ گئے جس پہ پہلے سے تھے۔ قل، اب فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہاری امت کو معتدل بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ اور امتوں پہ گواہ ہوں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اوپر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، جس قبلے پہ آپ تھے اس کو ہم نے کچھ عرصہ اس لیے رکھا کہ ہمیں علم ہو جائے کہ کون سے لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ ممن ينقلب على عقبيه، ان لوگوں سے جدا ہو جائیں جو کہ پاؤں پلٹ کے پھیر جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ قبلہ کی تبدیلی بھاری ہے مگر ان لوگوں پہ نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمانی اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ مہربان ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس جلد ہی ہم آپ کی قبلہ کو پھیر دیتے ہیں اس طرف جس طرف آپ کا شوق ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر حکم ہوا اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف عبادت کے لیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ موڑ دو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر مسجد حرام کعبے کی طرف حکم ہوا تو یہودی کہنے لگے کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جب کبھی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی دوسری طرف۔ تو اس کا جواب اللہ نے ارشاد فرمایا مشرق مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ اس امت کو
وسطی امت بنایا گیا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ متوسط امت ہے، ہر معاملے میں اس امت میں اعتدال ہے، عبادات میں کثرت بھی ممنوع ہے۔ اتنی عبادت کی پوری رات عبادت ہو، یہ ممنوع ہے ہماری امت میں۔ معاشرے کو چھوڑ کے پہاڑ میں رہنا بھی اس امت میں ممنوع ہے۔ مسلسل روزے رکھنا بھی اس امت میں ممنوع ہے۔ اسی طرح معیشت میں اعلیٰ انداز اختیار کرنا ممنوع ہے، اور بہت بخل کرنا بھی ممنوع، اعتدال۔ تو اس امت کے احکامات میں دیگر امم کے مقابلے میں اعتدال ہے، اس لیے اس کو امت وسطی ارشاد فرمایا گیا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ گزشتہ امتیں انکار کرنے لگ جائیں گی کہ ہمیں تو ہمارے نبی نے دین نہیں پہنچایا۔ ایک حدیث میں ہے نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے ان پہ کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے دین پہنچایا ہے، امت کہے گی ہمیں نہیں پہنچایا۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرمائیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اور عرض کریں گے اللہ امت محمدیہ گواہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پکاریں گے تو یہ امت گواہی دے گی، ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام رسالت پہنچایا تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے، ہماری کتاب ہمارے رب کے اقوال ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے تو ہمارا رب فرماتا ہے، ہم گواہ ہیں۔ اور پھر اس امت پہ ان کا اپنا نبی گواہ ہوگا، میں نے ان کو دین پہنچایا ہے۔ تو یہ امت دوسری امتوں پہ ایک سمت، اور اس امت پہ ان کا رسول گواہ دوسری سمت، بین بین میں یہ امت ہو گئی تو امت متوسطہ۔ اور یہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ کو علم حاصل ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا، کیا اللہ کو پہلے سے علم نہیں تھا؟ تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم بالقوہ، ایک ہے علم بالفعل۔ علم بالقوہ اس کو کہتے ہیں فلاں پروفیسر لکھ سکتا ہے، پروفیسر ہے مجھے یقین ہے کہ لکھ سکتا ہے، یہ علم بالقوہ ہے، اس کے اندر لکھنے کی قوت ہے۔ جب اس نے میرے سامنے کسی کو لیٹر لکھا تو یہ میرا علم بالفعل آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ لکھ رہا ہے، یہ علم بالفعل ہے، یعنی عملاً اس کے علم کا مظاہرہ ہو جائے کہ یہ لکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کو علم تھا پہلے سے، لیکن کون پیروی کرتا ہے کون نہیں کرتا موقع پہ ظاہر ہو جائے، یہ علم بالفعل مراد ہے۔ عملاً تجربے سے علم میں آ جائے کہ یہ پیروی کرتا ہے یہ نہیں کرتا۔ ایک علم پہلے سے تھا، ایک اب جو انکار کر گئے اب آ گیا علم بالفعل دیکھ کے، تو وہ علم مراد ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ ہمارے بہت سارے لوگ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور وفات پا گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، وہ اعمال بھی قبول ہیں، وہ نمازیں قبول ہیں۔
حضور کی مبارک ذات نماز کی عبادت تو پہلے سے تھی. یہ بھی ذہن میں رکھیں کوئی امت ایسی نہیں گزری جن کو نماز کا تحفہ نہیں ملا. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تک کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جن پہ نماز فرض نہ ہو. ہاں نماز کے انداز میں فرق، نماز کے اوقات میں فرق، یہ مختلف امتوں میں رہا. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک دن تشریف لائے. صحابہ کرام مدینہ منورہ کے عموماً باغات کھجوروں کا کام کرتے تھے، تو تھکے ہارے صفوں میں بیٹھے ہوئے، نیند کا ان پہ اثر تھا. حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا یہ ایک ایسا تحفہ میری امت کے دیا گیا ہے جو پہلے کسی امت کو فرضی طور پہ نہیں ملا. عشاء کی نماز میری امت پہ فرض کی گئی ہے. روایات میں منقول ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے اس امت پہ 2 نمازیں فرض تھی. ایک سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے. معراج سے پہلے یہ 2 نمازیں تھیں، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے. جب ہجرت سے تقریباً 150 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 150 سال نہیں 1.5 سال پہلے، ہجرت سے 1.5 سال پہلے حضور معراج پہ تشریف لے گئے. اسی مہینے جو رجب کا مہینہ جاری ہے تو 5 نمازیں عطا کی گئی. اور حضور کی مبارک ذات ہجرت کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. مدینہ منورہ میں جا کے بیت المقدس کی طرف نماز کا سلسلہ قائم ہو گیا. یہودی بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور مسلمان بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی یہ خواہش تھی کہ یہودیوں کا مذہب الگ ہے اور میرا مذہب الگ ہے، کاش کہ میرا قبلہ ان سے تبدیل کیا جائے. اور میں ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام تو کعبے کی طرف نماز وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو مجھے بھی اگر اس طرف وہ رخ کر کے نماز کا حکم ہو جائے کیا اچھا ہوگا. عموماً حدیث میں ہے حضور کی مبارک ذات نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے شاید وحی آ جائے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور کعبے کی طرف رخ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا اور قبلہ تبدیل ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. یہودیوں کے اعتراض کا ازالہ ہو گیا کہ ہمارے دین کے تمام احکامات کی مخالفت کرتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور کعبے کی طرف حضور کی مبارک ذات نماز پڑھنے لگے. حتیٰ کہ فتح مکہ میں حضور کی مبارک ذات نے کعبے کے اندر بھی نفلی نماز پڑھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو کعبے کے دروازوں کو بند کیا. کعبے کے دروازے کو بند کر کے حضور نے نماز پڑھی. جب باہر آئے میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بلال حضور نے اندر کیا کام کیا؟
تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے نماز پڑھی. میں نے پوچھا کہاں پڑھی؟ کعبے کے اندر. کعبہ تو بہت بڑا کمرہ ہے، کہاں؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر، حضور نے وہاں نماز پڑھی ایسی حالت میں کہ 2 ستون دائیں طرف، 1 ستون بائیں طرف، 3 ستون پیچھے، بیچ میں حضور کھڑے ہو کے حضور نے نماز پڑھی. یہ نفلی نماز تھی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے مبارک دور میں کعبے کے 6 ستون تھے اور آج کعبے کے 3 ستون ہیں. ابھی جو کعبہ ہے اس کے 3 ستون ہیں. یہ حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا کعبہ ہے. حجاج بن یوسف نے اسی انداز کا کعبہ بنایا ہے جو مشرکین مکہ کا بنایا ہوا انداز تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس میں حتیم کا حصہ بھی اندر تھا. یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہوا کرتا تھا. مشرکین نے جب کعبے کو بنایا، حضور کی مبارک ذات کو اس وقت رسالت نہیں ملی تھی، ہاں واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، خود موجود تھے، تو اس وقت خرچے کی کمی کی وجہ سے خطیب کو پھر باہر رکھا گیا. اور جو موجودہ انداز کا کعبہ ہے اسی طرح کا کعبہ مشرکین مکہ نے بنایا تھا. امی عائشہ فرماتی ہیں حضور کی مبارک ذات فرمایا کرتے تھے کاش اگر مجھے مکہ مکرمہ کے لوگوں کے نظریے اور ان کی بغاوت اور مزاجی انتشار کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کعبے کے 2 دروازے بنا دیتا. لوگ ایک پہ داخل ہو جاتے، دوسرے پہ باہر نکلتے، ان کو اندر تبرک کا موقع مل جاتا. امی عائشہ نے یہ حدیث جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور حکومت میں کعبے کو اسی طرح بنایا جیسے حضور کی خواہش تھی. اور دروازوں کو 2 دروازے رکھے گئے، دونوں کو بالکل زمین کی سطح کے برابر آسانی سے داخلہ اور باہر نکلنا ہوتا رہتا تھا. حجاج بن یوسف نے جب سن 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ انداز سے شہید کیا تو اس کے کعبے کو بھی گرا دیا اور مشرکین جیسا کعبہ خود اپنی حکومت میں حکم کر کے تعمیر کرایا جو آج بھی قائم ہے. تاریخی اوراق میں یہ بات موجود ہے کہ ہارون رشید نے ایک دفعہ مکمل عزم کر کے اس کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا اور اسی طرح کا کعبہ بنانے کی کوشش کی اور اپنے شورا کو بھی متوجہ کیا جس طرح کا کعبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا کہ اسی طرح اللہ کا گھر کعبہ بادشاہوں کا ایک کھلونا بن جائے گا، ایک گراتا جائے گا، اپنی طبیعت کے مطابق بناتا جائے گا. بس آپ یہ کام کریں کہ جتنے بھی سربراہان ہیں ان سے ایک مسودہ لکھاؤ کہ بس کعبہ یہی رہے گا، مرمت کی اجازت ہوگی تا قیامت، گرانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی پہ آج بھی امت قائم ہے. اور یہ جو کعبہ ہے حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا اسی انداز کا ہے جیسے مشرکین کا انداز تھا. وہ بھی سیڑھی لگا کے کعبے پہ وہ چڑھتے تھے اور آج بھی اگر کعبے میں کوئی داخل ہونا چاہے تو سیڑھی لگائے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ دروازہ کافی اونچا ہے. کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا کہ باب کعبہ کے ساتھ متصل کھڑے ہو کے جب میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا تھا تو بمشکل میری وہ ہتھیلیاں وہ کعبے کے نچلے چوکٹ پہ پہنچ جاتی تھی. یہ کافی اونچا انداز ہے. کعبہ کا معنی ہے 4 گوشوں والی جگہ، اس لیے کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں.
تو حضور کی مبارک ذات کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبے کی طرف نماز پڑھا کریں۔ حضور کی مبارک ذات کے دور میں یہودی اور عیسائی کس طرف نماز پڑھتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود بیت المقدس کی طرف عبادت کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی امت، اسی طرح یہودی، یہ بیت المقدس کی طرف عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور کی مبارک ذات کے دور میں جو عیسائی ہوا کرتے تھے وہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور کی مبارک ذات کے دور میں جو عیسائی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے طلوع یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ بہرحال یہ اللہ کی مرضی، بیت المقدس کا حکم فرمائیں یا کعبے کا حکم فرمائیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ کسی نے اشکال کیا تھا مدرسے میں، ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ ایک ساتھی ہمارے دیندار ہیں، کالج میں کسی نے اس پہ اشکال کیا ہے کہ بت پرست بھی پتھر کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے، مسلمان بھی پتھر کی عبادت کرتے ہیں، کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے کہ ان کا بت جب سامنے سے پتھر کا وہ مورتیاں، بت نما پتھر، اس کو جب سامنے سے ہٹایا جاتا تھا تو اس کی عبادت فاسد ہو جاتی تھی اور وہ عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، عبادت پھر اس کی ٹوٹ جاتی تھی اور اپنے بت کے پیچھے پھرتا تھا۔ اور ہمارا انداز یہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی کعبے کو یہاں سے اکاڑ کے اٹھا لے تب بھی ہم اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس سمت کی عبادت کرتے ہیں۔ دراصل کعبے کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے جو تمام آسمانوں کے فرشتوں کا قبلہ ہے، اور یہ تمام دنیا کا مرکز ہے جو کہ دنیا کے انسانوں کا قبلہ ہے۔ تو اس انداز سے ہم اس سمت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اوپر بیت المعمور کی سمت ہے، اس کے اوپر عرش کی سمت ہے، اس لیے ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، ایک بادشاہ ظالم ایسا آئے گا جو کہ پھٹا ہوگا، جسامت قد اس کا کم ہوگا اور جسمن وہ پھٹا ہوگا، افحج۔ افحج عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں کے اگلے پنجے آپس میں ملے ہوئے ہوں اور پاؤں کا نچلا حصہ پچھلا حصہ چھوڑا ہو، گھٹنے اس کے پھیل چکے ہوں، جاتے جاتے گھٹنے اس کے پھیل جاتے ہوں اور پنجے اس کے آپس میں ملتے ہوں، اس کو اردو زبان میں پھٹا کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ آئے گا، حبشی نسل کا ہوگا، وہ پھٹا ہوگا، گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کعبے کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک رہا ہے۔ وہ ایسے کرے گا، یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اس سمت کی عبادت کرتے ہیں جو حضور کی مبارک ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، جلد ہی بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کس نے اس آدمی کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پہ پہلے سے تھا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح تمہیں امت متوسطہ بنائی گئی تاکہ آپ لوگوں پہ گواہ ہوں اور تمہارے اوپر اللہ کا رسول گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اللہ نے پہلے وہ قبلہ
پھر یہ اس لیے کہ ظاہر ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے پاؤں پلٹا کے پیچھے مڑتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ قبلے کی تبدیلی بھاری ہے لیکن ان کے لیے آسان ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں فرماتے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس جلدی ہم قبلہ کی تبدیلی کا حکم کر کے آپ کو خوش کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو حکم یہ ہے کہ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف رخ کرنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، واقعی جو اہل کتاب ہیں ان کو یہ علم ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص نصیب فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ حرمین شریفین کے راستے یا اللہ ہم سب کے لیے کھول دے یا اللہ، وہاں جو پریشانیاں ان کی اندرونی معاملات ہیں یا اللہ ان کا ایسے فیصلہ فرما کہ دین کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہتر ہو یا اللہ۔ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک و کرمک۔